خود جہانگیر شیعہ دشمن، ہاں انتہا سے زیادہ دشمن. شادی کی شیعہ سے، جہانگیر نور جہاں، صحیح، خود شیعہ دشمن، بیوی شادی کی نور جہاں سے، نور جہاں شیعہ، صحیح. اپنے ملک کا قاضی، یعنی ہندوستان کا جو پورا ہے، ہندوستان سے مراد ہندوستان نہیں، ہندوستان سے مراد پاکستان، ہندوستان پورا شامل ہے. بر صغیر پاک و ہند کہنے، بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو قاضی بنایا، قاضی مطلب آپ کا سپریم کورٹ کا جج، قاضی بنایا ہے نا، وہ شیعہ. لیکن کیسے؟ اچھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ شیعہ ہیں، صحیح. قاضی نور اللہ شوستری بہت بڑے عالم تھے. ان کا کمال یہ تھا، قاضی شہید ثالث کا، شہید ثالث کا کمال یہ تھا کہ سب سے زیادہ جتنے بھی علماء تھے سب سے زیادہ عالم تر شخصیت تھی. ان کا کمال یہ تھا کہ ان کو 5 فقہ، چاہے حنفی ہو، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری، 5 فقہ کے اوپر عبور حاصل تھا. 5 فقہ کے اوپر ان کو عبور حاصل تھا. ایسے عالم تھے یہ. اچھا ابھی جب جہانگیر نے بلایا، ہاں اچھا معرفی تو خیر نور جہاں نے کی تھی، صحیح ہے نا، کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور یہ ہیں، وہ بلاؤ بھی. اب ان کا جو ہے وہ امتحان لیا گیا سب کا. تو ظاہر ہے کہ معلوم تھا کہ ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، بڑے عالم نے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم قضاوت کرو. کہ قضاوت کے لیے میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ قضاوت کے لیے شرط یہ ہے کہ مجھے آپ پابند نہیں کریں گے کہ میں کسی ایک فقہ کے لحاظ سے فیصلہ سناؤں. قاضی بنیں گے نا، پورے ہندوستان کے بر صغیر پاک و ہند کے قاضی بنیں گے اور وہاں پہ فیصلے کریں گے، لیکن فیصلے کے اندر مجھے آپ اختیار دیجئے کہ میں کسی ایک فقہ کا فیصلہ نہ دوں، میں 5 فقہوں میں سے جو ہے وہ ایک فیصلہ دوں گا. ٹھیک ہے اجازت ہے کر لیں. تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ہے جب فیصلہ سناتے تھے تو وہ ہوتا تھا فقہ جعفری کا فیصلہ. تو جب کوئی اعتراض کرتا تھا کہ یہ کون سا فیصلہ سنایا، مثلا کسی کا ہاتھ کاٹنے ہوئے کہا کہ اچھا انگلیاں کاٹ دیا، بے انگلیاں کیوں کاٹ دیں، ہاتھ کاٹنا چاہیے. کہا نہیں وہ فلاں مالکی کے اندر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں انگلیاں کاٹو. تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ انگلیوں کاٹنے کا مالکی فقہ کے لحاظ سے تھا. اسی طرح سے جو بھی فیصلہ ہے اس طرح سے کرتے تھے. خیر خلاصہ یہ کہ اب ظاہر ہے کہ ایک حسد بڑھ جاتا ہے کہ ابھی ہم کیوں نہیں قاضی بنے، اتنے سارے عالم موجود تھے، یہ قاضی شہید ثالث جو ہے وہ کیوں بن گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ اب لگ گئے کہ ابھی کیسے پتہ چلا. یہ مجھے لگتا ہے کہ شیعہ ہیں، یہ ان کا تعلق جو ہے وہ فقہ جعفری سے ہے. ہاں تو جب یہ پیچھے لگ گئے تو ایک مرتبہ یہ جہانگیر کے دربار میں بہت سارے علماء پہنچے اور کہنے بھائی ہمیں تو شک ہے یہ جو ہے یہ تو 12 امامی ہے. صحیح، یہ 12 امامی ہیں اور یہ ہمارے مسلک سے نہیں ہے. اچھا جہانگیر تو بہت سخت تھا اپنے مسلک کے لحاظ سے. کہ اچھا تو طریقہ کیا ہے، کیسے معلوم کیا جائے؟ کہ نا طریقہ تو ایک ہے، ساری برائی اگر یہ رافضی ہے یا شیعہ ہے یا 12 امامی ہیں، ساری برائی اس کی ایک طرف، لیکن ایک اچھائی اس میں، یہ اعتراف کر رہے ہیں سب، ایک اچھائی اس میں، اور وہ اچھائی یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. جو بولے گا سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. یہ مومن کی پہچان یہی ہے کہ مومن امام چھٹے امام سے ہے نا حدیث، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب وہ آپ کو مومن جو ہے وہ فلاں جگہ رہتا ہے. ایک صحابی نے شکایت کی کہ فلاں جگہ رہتا ہے، وہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، کیا آپ کو مومن یہ کر سکتا ہے؟ کہ نہ کر سکتا ہے. فلاں کام کر سکتا ہے؟ کہ کر سکتا ہے. فلاں کام اچھا وہاں تو نام ہے، خیر مناسب نہیں ہے صرف چیزیں لینا. فلاں کام کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. بھی شیطان آ سکتا ہے کسی کے اوپر، بھی کر دیا اس نے یہ کام.
کیا اچھا فلاں کر سکتا ہے؟ کہا ہاں یہ بھی کر سکتا ہے. شیطان آ سکتا ہے کہ فلاں کام کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. کہا اچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ کا فلاں مومن جو ہے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو امام نے کہا ہرگز 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 ہرگز، سارے گناہ انجام دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا میرا مومن. تو بالکل اس کی مصداق شہید ثالث کہ سب اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا کہ سب کچھ برائیاں اپنی جگہ پہ، برائی ان کے لحاظ سے، مثلا ائمہ کو ماننا اور اثنا شریع ہونا، 12 امامی ہونا، ان کے لحاظ سے برائی ہے. اس لحاظ سے برائی سب ایک طرف، لیکن جھوٹ نہیں بولتے، بولیں گے سچ. اچھا پھر کیا کریں؟ کبھی ایسا کرو ان کو دربار میں لے آؤ، سب کے دربار میں کھڑا کر دو. سارے لوگ کھڑے ہو گئے، دربار میں طلب کر لیا گیا، دربار میں داخل ہوئے. ہاں دربار میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا پوچھا جائے؟ کہ نہیں بس ایک سوال کا جواب دے دو، ہمارے لیے مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. تو انہوں نے دیکھا سب چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگ، کہ کیا ہو گیا؟ خیر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ مجھے آج دربار میں بلا کے سوال کیا جا رہا ہے، کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے مجھے. تو خیر وہ سوال ہوا کہ تم صرف ہمیں یہ بتا دو کہ تم کتنے امام کو مانتے ہو. اگر تم 4 امام کو مانتے ہوگے تو پھر ہمارے 12 کو مانو گے، پتہ ہے 12 امامی ہے، اثنا شریع ہے، ہاں پتہ چل جائے گا، سب پتہ ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے. تو جب بس یہ سوال ہوا کہ تم کتنے امام کو مانتے ہو ایک بار بتا دو، تو ایک دم غصے کی حالت میں آ کے کہا کہ 10 مرتبہ اس سے پہلے بھی تم لوگ مجھ پر شک کر چکے ہو، بار بار مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ میں کتنے امام کو مانتا ہوں. آج ایک مرتبہ پھر سن لو، صحیح طرح سن لو، تاکہ آئندہ مجھ سے نہیں پوچھنا. میں فقط اور فقط 4 امام کے علاوہ نہیں مانتا کسی کو. کہا نہیں بات صحیح ہے، یہ تو ہمارے اپنے 4 کو مانتے. صحیح، جان چھوٹ گئی لیکن باہر پیچھے پڑے ہوئے. اچھا شہادت کیسے ہوئی ان کی شہادت؟ اب وہ بہت ایک تاریخ ہے ان کی شہید ثالث کی، واقعی بڑی دلچسپ ہے. آگرہ میں ان کا بہت عظیم الشان ابھی بھی مزار موجود ہے اور لوگ جاتے ہیں ان کے مزار کے اوپر. تو بہرحال اس کی بہت ایک تفصیل ہے تاریخ، آپ لوگ یا تو خود مطالعہ کریں یا پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو تاریخ ان کی خاص طور پہ بیان کر دی جائے گی. خیر تو اب شہادت کیسے ہوئی؟ شہادت ایسے ہوئی کہ جناب وہ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ ناکام ہو گئے، اب تو کوئی طریقہ نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ان کا شاگرد بنایا، اپنی طرف سے ایک شخص کو بھیجا، صحیح، طالب علم کے روپ میں، صحیح، اور کہا کہ ان کے ساتھ رہو. ٹھیک ہے. اب وہ ان کے ساتھ رہنے لگا. جب اعتماد کو کسب کر لیا، لے لیا، اعتماد حاصل کر لیا، تو اب اس نے کہا کہ جناب میں تو پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے، اور درس لینا شروع کر دیا. درس لینے کے بعد اپنے درس کا اس طرح سے شوق اور اظہار کیا، کہا کہ مجھے تو اب راتوں میں نیند ہی نہیں آتی، میں جو ہے پوری رات جاگ کے گزارتا ہوں کہ صبح کب ہوگی تاکہ میں آپ کی خدمت میں پہنچوں، چونکہ سوالات میرے ذہن میں ہوتے ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہی کیا ہو رہا ہے، شیطان کس طرح سے کس روپ میں آ رہا ہے، عالم کے پاس عالم کے روپ میں، صحیح، مومن کے پاس مومن کے روپ میں. ٹھیک ہے. بہرحال اب میں آپ سے اتنا علم کا شوقین، ہاں بس آپ مجھے یہ ایک اجازت دے دیں کہ میں بس یہیں پڑھتا رہوں، یہیں لکھتا رہوں آپ ہی کے ساتھ. کبھی اتنا بڑا گھر ہے، کیا حرج ہے، چلو ایک کمرہ اس کو دے دو کہ یہ پڑھتا رہے یہاں پہ، اچھی بات ہے، مجھے بھی ثواب ملے گا. لیکن در حقیقت وہ کیا کرنا آیا تھا؟ جاسوسی کر رہا تھا. کس انداز سے آ رہا ہے وہ؟ رہنے لگا اور جناب بڑا پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور جناب وہ یہ سوال ہے، آج یہ عقائد ہے، اس کو مسئلے کو کیسے حل کریں گے، قرآن میں فلاں آیت کیسے آئی ہے، اور شاہد ثالث اس کو سمجھاتے ہیں کیا علم ہے، واہ 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 کیا علم ہے آپ کے پاس. ہاں لیکن اس نے ایک چیز نوٹ کر لی. کیا چیز نوٹ کی کہ جناب یہ روزانہ جو ہے وہ ادھر رات ہوئی اور جناب رات میں یہ اپنے تہ خانے میں چلے جاتے ہیں نیچے،
اور اذان فجر سے پہلے پہلے تہہ خانے سے واپس آ رہے ہیں. صرف یہ 2 چیزیں دیکھتا تھا روزانہ. اب کئی سال ہو گئے تھے اس کو رہتے ہوئے ساتھ میں. روزانہ ایک عمل دیکھ رہا ہے کہ بلا ناغہ یہ رات کے وقت میں تہہ خانے میں چل جاتے ہیں اور فجر سے پہلے وہ تہہ خانے سے باہر. اب نیچے ہے کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, یہ نیچے کیا ہو رہا ہے, کیا کھچڑی بن رہی ہے. ہاں اب تجسس اس کو. ہاں اب اس نے جب وہ بات پہنچائی کہ دیکھیں بھی کچھ تو ہے گڑبڑ, یہ نیچے جاتے ہیں اور بلا ناغہ کبھی معلوم کرو کیا ہو رہا ہے نیچے. ہاں تو جناب وہ کہنے لگا کہ کہاں جاتے ہیں آپ, میں بھی چلوں کیا ایک دن. کہا نہیں, کسی کو اجازت نہیں نیچے جانے کی. بالآخر جو ہے وہ انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ جو میں لکھ رہا ہوں یا جو بھی ہے اس کو شامل کر لیتا ہوں, دکھاتا ہوں چل کے. ایک دن وہ اس کو لے کے چلے گئے نیچے. ہے نا, نیچے جا کے دیکھے تو کاغذ, ایسی کاغذ جو ہے نا بہت سارے بکھرے میں. یہ کیا ہے؟ کہا یہ لکھتا ہوں رات میں آ کے. کہنا کیا ہے یہ؟ ہاں کہ ایک کتاب لکھ رہا ہوں میں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے آخرت کا ایک جو ہے پروانہ ہو یہ کتاب, کہ جو میں کتاب تحریر کر رہا ہوں اور میرے لیے ثواب جاریہ کا کام کرے. لوگ اس کو پڑھیں گے, ہدایت پائیں گے, اس پر عمل کریں گے, مجھے ثواب ملے گا. کیا چاہیے, تو بڑا اچھا کام ہے بھائی. ہاں اب کتاب جو ہے وہ الحمدللہ اردو میں بھی موجود ہے نا. احقاق الحق نام ہے اس کا, ہے نا, کتاب کا. شہید ثالث کی کتاب ہے. البتہ کامل نہیں ہے چونکہ جلا دی گئی تھی. کچھ جو ملا حصہ وہ ترجمہ ہو کے آج کل آیا ہوا ہے بازار میں. احقاق الحق صحیح ہے. اب جب اس نے وہ کتاب کرنا, میں آپ کی مدد کروں کتاب لکھنے کے اندر, ہے نا. اب جب اس نے مدد کرنا شروع کی, ہے نا, روزانہ بلا ناغہ ان کی مدد کرتا تھا. ان کو اعتماد آ گیا اس کے اوپر, ہے نا. تو اس نے کیا کیا, کچھ صفحات جو کہ یعنی اختلافی مسائل کے اوپر مبنی تھے بعض افراد کے حوالے سے, تو اس نے اس کو جو ہے وہ ان کی تحریر تھی. ہاں ان کی تحریر اس کو اٹھایا اور چھپا کے باہر لیا, اور یہ پہنچ گیا دربار میں. کیا یہ نسخہ پہنچ گیا دربار. اب تو کوئی گنجائش نہیں تھی نا. جب تحریر انسان کے ہاتھ کی تحریر ثبوت کے طور پر, اور وہ بھی اختلافی مسائل پر بعض افراد کے حوالے سے موجود ہو, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دربار میں اگلے دن طلب کر لیا گیا, آ جاؤ. اب تو نہیں چلے گا 444, اب تو تحریر موجود ہے. یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ صحیح. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے شہادت کے راستے کے, کوئی راستہ راہ ہی نہیں بچی, وہاں پر انہوں نے کہا کہ اب یہ میرے پاس تقیہ کا مورد ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو مجھے کیا کھل کر حق بیان کرنا ہوگا. وہ دن تھا کہ جس دن انہوں نے بہترین انداز میں تشیع کو پیش کیا, امامت کا اثبات کیا, ٹھیک ہے, اور بہترین طریقے سے کھل کر سب کے سامنے. کیوں مجھے تو شہید ہونا ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمہیں کھل کے آ گیا, مجھے معلوم ہے مار دے گا یہ, تو مرنے سے پہلے کیوں نہ بیان کر دوں. نہ بیان کر کے تقیہ کر میں حق کو بیان نہ کروں, کیا فائدہ کہ مارا بھی جاؤں, بات ہے حق بھی نہ پہنچاؤں. جب مجھے مرنا ہی ہے تو حق پہنچا کے جاؤں نا. کھل کر بیان کیا, اور سب حیران تھے کہ وہ قاضی نور اللہ شوستری جو اتنی احتیاط سے گفتگو کیا کرتا تھا کہ کہیں پہ بھی شائبہ نہ آئے کسی بھی مسلک کے حوالے سے, اور تشیع کو اس طرح سے کھل کر بیان کر گیا. بس یہ جو بیان کیا, آخر میں حکم صادر ہوا کہ گردن سے نیزے کو داخل, ایک نیزہ ہوتا ہے جس کا یہ شاخ نکلی ہوتی ہے اور گول سا ہوتا ہے, کہ گردن سے جو ہے وہ نیزے کو داخل کیا جائے, اور داخل کرنے کے بعد جو وہ کلپ بنا ہوا ہوتا ہے
اس کو کھینچا جائے، اس کی زبان گردن سے نکالی گئی، پیچھے گردن سے زبان کو ڈال کر گردن سے نکالی گئی، اور ان کا جو لاشا تھا وہ جو ہے وہ پھینک دیا یہ جمنا، یہ تاج محل کے ساتھ میں جو بہہ رہی ہے جمنا، یہاں کہیں پھینکا ان کے، اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا جنازہ، ان کا لاشا پھینکا کہاں، کیونکہ بالآخر سخت دور تھا، لوگ تقیے میں، بتایا حالات ابھی میں نے آپ کو، سخت دور تھا۔ تو بہرحال وہ پھر وہ علماء جو تھے وہاں کے اس وقت کے موجود، ان کے خواب میں جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا آئیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ تم لوگ یہاں سو رہے ہو، اور میرا بیٹا جو ہے وہ بے گول و کفن جو ہے وہ وہاں دریا کے کنارے پڑا ہوا ہے نا۔ اب یہ سمجھے کہ شاید حضرت فاطمہ میرے خواب میں آئی ہیں، کسی اور کے دیا دوسرے سے ملاقات ہوئی، کہا یار ہم نے ایک ایسا سا خواب دیکھا ہے، میں نے کہا اچھا تم نے بھی دیکھا ہے؟ میں نے بھی دیکھا ہے، تم نے بھی دیکھا ہے؟ اب یہ بات تو ہو رہی ہے، لیکن کس کے بارے میں جناب سیدہ کہہ رہی ہیں یہ نہیں پتہ چل رہا۔ ان کے ذہن میں امام حسین کی شخصیت آ رہی ہے کہ شاید وہ ان کے بارے میں بات کریں، نہیں۔ پھر تیسرے دن، 2 دن مسلسل خواب آئے، تیسرے دن بہت سے علماء کے خواب میں پھر حضرت فاطمہ نے کہا کہ بھئی میرا بیٹا شہید ثالث وہاں پڑا ہوا، قاضی نور اللہ شستری پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اب 3 دن جو ہے وہ ان کی لاش جو ہے وہ بھی جمنا کا کنارہ جہاں پہ دریا پانی، ہاں اصولاً طور پہ کیا ہونا چاہیے تھے، لاش کو ڈھونڈتے رہے لاش، اور ڈھونڈنے کے بعد جو ہے وہ ایک جگہ سے خوشبو آنا شروع ہوئی، اس خوشبو کے دنبال میں، اس خوشبو کی تلاش میں یہ لوگ گئے ہیں، تو دیکھا کہ آگے جا کے ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے جنازے سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب یہ باہر وہاں سے لا کے پھر اس کے بعد آگرہ میں، چونکہ تاج محل کے پاس سے ملے تھے، وہاں آگرہ میں ان کا مزار آج بھی موجود ہے، قاضی نور اللہ شستری، اور ان کی تاریخ ایک واقعاً بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے، ان کی علمی کارنامے، ان کی مناظرے، ان کی محنت، آپ جا کے مطالعہ کریں۔ مجالس المومنین بھی قاضی نور اللہ شستری کی کتاب ہے جو اردو میں ترجمہ بھی ہے اور یہاں ملتی بھی ہے۔ احقاق الحق، یہ اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہے، یہ بھی قاضی نور اللہ شستری کی ہے، یہ بھی ملتی ہے یہاں پہ، صحیح ہے نا۔ تو کم از کم جو ہے وہ علماء کرام جو یہاں پہ جنہوں نے زحمت کی ہے ان کو یاد رکھیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔